قصیدہ بردہ شریف جو کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، یہ قصیدہ بردہ شریف جس کے کئی اشعار ہیں اور ہم اس کو اکثر پڑھتے ہیں یا کم از کم سنتے رہتے ہیں۔ یہ قصیدہ بردہ شریف کس نے لکھا ہے، لکھنے والی ہستی کا نام کیا ہے اور تعارف کیا ہے؟ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ قصیدہ بردہ شریف کس نے لکھا ہے اور اس ہستی کا نام کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ حضرت علامہ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، اور علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ پہلے بادشاہ کے دربار میں رہتے تھے اور بادشاہ کے قصیدے لکھا کرتے تھے۔ آپ ایک شاعر تھے اور بادشاہ کی شان پہ قصیدے لکھتے، جس پر بادشاہ بڑا خوش ہوتا اور آپ کو خوب داد دیتا اور انعام و اکرام سے نوازتا۔ ایک مدت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار پڑ گئے، فالج ہو گیا اور جسم کا ایک حصہ بیکار ہو گیا۔ آپ بستر پر پڑ گئے، بستر علالت پہ آ گئے اور پھر اٹھنے کی ہمت نہ تھی، معذور ہو گئے۔ اب اس فالج کی وجہ سے آپ جو بستر پہ آئے تو پھر ایک وقت گزر گیا، بعض روایات میں آتا ہے تقریباً 12 سال یا 16 سال تک آپ اس بیماری میں مبتلا رہی، اور اس بیماری کے دوران آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی شان میں کچھ لکھوں، لیکن ایک دن آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس ذات کی شان میں کچھ لکھوں جو کہ امام الانبیاء ہیں، جو کہ محبوب خدا ہیں، جن کے لیے ساری کائنات تخلیق کی گئی۔ تو آپ شاعر تو تھے ہی، آپ نے قلم اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدہ لکھنا شروع کیا، نعت لکھنا شروع کی۔ آپ نے لکھا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، اور یہ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار آپ نے لکھنا شروع کر دیے۔ آپ نے عشق و محبت میں ڈوب کر یہ قصیدہ بردہ شریف لکھا، اور لکھنے کے بعد ایک رات جب اپنے بستر پہ دراز ہوئے اور آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ پیوست ہوئی تو ادھر قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ آپ کے مقدر کا ستارہ جو چمکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بصیری، میرا جو قصیدہ تو نے لکھا ہے، میری نعت لکھی ہے، میں وہ سننے کے لیے آیا ہوں، مجھے وہ پڑھ کر سنا۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصیدہ لکھا تھا، قصیدہ بردہ شریف، میں نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ کر سنائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت سے سن رہے تھے، میں پڑھتا جا رہا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے جا رہے تھے اور جومتے جا رہے تھے۔ جوم جوم کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ قصیدہ اپنی نعت شریف سن رہے تھے۔ جب میں سنا چکا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، آپ کے چہرے اقدس پہ خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے جسم پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد فرمایا کہ اے بصیری، اب تو شفا یاب ہو گیا ہے، اب تجھے اللہ تعالیٰ نے تندرستی عطا کر دی ہے، اور جو تو نے میری شان میں یہ قصیدہ لکھا ہے، جو کلام لکھا ہے، یہ جو نعت لکھی ہے،
اس کی وجہ سے میں تجھ سے راضی ہوا اور تجھ پہ بہت خوش ہوا، اور میں انعام کے طور پر یہ اپنی چادر تجھے تحفے میں عطا کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک شانوں سے اپنی چادر اتاری اور وہ کملی اتار کر علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سرہانے رکھ دی اور فرمایا کہ یہ تیرا انعام ہے، میرے پاس ابھی یہ ہے تو یہ انعام کے طور پر تجھے دے رہا ہوں۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ خواب مکمل ہوا اور آپ کی آنکھ کھلی، تو جب آنکھ کھلی تو ایک عجیب سی کیفیت تھی، آپ کے کمرے میں ہر طرف خوشبو مہک رہی تھی، اور ایسی خوشبوئیں تھیں کہ جو اس سے پہلے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اس کمرے میں ابھی گئے اور بنفس نفیس یہاں موجود تھے۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بستر سے میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میں تو تندرست ہو چکا تھا۔ میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں چلنے لگا، میں حیرت زدہ تھا کہ میرا جسم تو مفلوج تھا، میں بیمار تھا اور میں معذور تھا، فالج کی وجہ سے میں اٹھنے سے قاصر تھا، چلنے پھرنے سے قاصر تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک پھیر کر مجھے شفا عطا کر دی ہے۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ خیال آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجھے تحفے کے طور پر اپنی چادر عطا کی تھی، دیکھوں تو صحیح وہ چادر کہاں۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے سرہانے نظر میری پڑی تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جو چادر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عطا کی تھی وہ میرے سرہانے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس چادر کو اٹھایا، چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ تحفہ تھا اور یہ انعام تھا میرا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھی تھی۔ مجھے افسوس ہوا کاش کہ یہ اتنے برس بیماری میں گزر گئے، اس سے پہلے مجھے یہ خیال نہ آیا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، بارگاہ رسالت مآب میں اپنا استغاثہ پیش کروں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھوں، آپ کا قصیدہ لکھوں، اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر نظر کرم فرما دیں تو مجھے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ فرماتے ہیں میں شفا یاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے شفا بھی عطا کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم نوازی کی، مہربانی کی اور مجھے اپنی زیارت بھی عطا کر دی، اور تحفے کے طور پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے چادر بھی عطا کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بوصیری مجھے تیرا یہ کلام بے حد پسند آیا ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ سماعت فرمایا، اس کی تصدیق فرمائی اور اسے سن کر خوش ہوئے اور اس پہ انعام عطا کیا۔ تو گویا کہ یہ قصیدہ بردہ شریف وہ بابرکت کلام ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سماعت بھی فرمایا اور اس کو پسند بھی فرمایا اور پھر اس پہ انعام و اکرام بھی عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لو لگاتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق اپنے دل میں رکھتا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مہربانی فرما دیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ یہ محبت رسول ہی اصل ایمان ہے اور ایمان کا ایک بنیادی جز ہے۔ اگر سب کچھ ہو آپ کے نامہ اعمال میں، نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، حج بھی ہوں، زکوٰۃ بھی ہو، خیرات بھی ہو، سب کچھ آپ کے نامہ اعمال میں ہو، نیکیوں کے انبار ہوں، لیکن آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اگر یہ دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویران ہے، تو گویا کہ کوئی عمل کسی کام کا نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے تمام رشتوں سے، حتیٰ کہ
اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے قلوب کو اور ہمارے سینوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ اسی محبت میں ہمیں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔